السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 8ویں کلاس کا سبق نمبر 9 یعنی نواں سبق پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے لال حسین شہید۔ تو یہ اصل میں ہمارے شہداء کی کہانیاں بہت ضروری ہوتی ہیں، تاکہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ اس ملک کو نہ صرف قائم کرنے میں بلکہ اس کا دفاع کرنے میں بھی لوگوں نے کیسے اپنی جانوں کی قربانی دی ہیں، جس کے ثمرات آج ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ تاکہ بچے اپنے ان لوگوں سے واقف ہو سکیں جنہوں نے اپنی جان کے نذرانہ دے کر اس ملک کو کس قابل بنایا کہ ہم اس میں آج آرام سے اور سکون سے رہ رہے ہیں اور اپنی روزی بھی کما رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پال رہے ہیں۔ تو چلو ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ میں آپ کو اسکرین پہ جا کر اپنی یہ پوری جو کہانی ہے یا پورا واقعہ وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم کلاس 8 کا یعنی 8ویں کلاس کا سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے لانس نائک لال حسین شہید۔ تو اس سبق کے تدریسی مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں کہ نمبر 1، مشاہیر پاکستان سے کسی قدر واقف ہو سکیں۔ مشاہیر پاکستان سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو پاکستان میں مشہور ہیں، پاکستان کے مشہور لوگ، ان سے آپ کسی قدر، مشاہیر کہتے ہیں، مشہور کی جمع ہے مشاہیر، مشاہیر پاکستان سے کسی قدر واقف ہو سکیں کہ پاکستان کے جو مشہور لوگ ہیں آپ اسے کسی حد تک واقف ہو سکیں۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اپنے اندر حب الوطنی کا جذبہ پیدا کر پائیں، یعنی کسی بھی ملک کے رہنے والوں میں اگر اس ملک کے لیے جو حب الوطنی کا یعنی محبت سے، اپنے وطن سے محبت کا جذبہ اگر پیدا نہ ہو تو وہ ملک پھر آزاد نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اپنے اندر محبت یعنی وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے اپنے جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اس کو اپنے وطن کے لیے، ان کی کہانیاں پڑھنے سے، سننے سے انسان کے اندر حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، لانس نائک لال حسین شہید کے کارنامے سے آگاہ ہو سکے، یعنی آپ کو یہ پتہ چل سکے اس سبق کو پڑھنے سے کہ لانس نائک لال حسین شہید نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس ملک کے مشہور لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اب اس کے بعد جناب اس کے خاص الفاظ اس میں کچھ ہیں، جب اب یہ مضمون پڑھیں گے تو اس میں کچھ خاص الفاظ ہیں، اس کے ہم معنی آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جیالے۔ جیالے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، جیالے ان کو کہتے ہیں جیالے۔ پلاٹون فوج کی پلاٹون ہوتی ہے، ایک سرٹن اس کے مطلب ایک فارمیشن ہوتی ہے کہ کتنے لوگ، کچھ لوگ مل کر ایک پلاٹون بنتے ہیں، تو وہ تعداد میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں جب ہم مشق کریں گے۔ پیش قدمی کہتے ہیں قدم آگے بڑھانا، پیش قدمی یعنی آگے بڑھنا۔ بوچھاڑ کہتے ہیں مسلسل یعنی آنا کسی چیز کا، جیسے بارش کی بوچھاڑ، بارش کے قطرے گرتے ہیں، تیز بارش ہو، یا پھر گولیوں کی بوچھاڑ یعنی مسلسل گولیاں چلی آ رہی ہیں، تو اس لیے بوچھاڑ کہتے ہیں مسلسل برسنا کسی چیز کا۔ وہ گولی بھی ہو سکتی ہے، مطلب بارش ہو سکتی ہے، اس کو بوچھاڑ کہتے ہیں۔ مورچہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ فوجی بیٹھ کر اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں خندق کھود کے اس کے گرد ریت کی بوریاں رکھ دی جاتی ہیں، کہیں کوئی اور مضبوط مورچہ بنایا جاتا ہے تاکہ جہاں سے بیٹھ کر اور اپنے دشمن کے فوجیوں کو نشانہ بنایا جائے۔ سنسناتی کہتے ہیں تیز رفتار، سنسناتی رفتار سے آگے، اور مطلب اسے کہتے ہیں سنسناتی، تیز رفتار سے آنا۔ فرض شناسی یعنی اپنے فرض کو پہچاننا، فرض کو پہچاننے کو فرض شناسی کہتے ہیں۔ فراموش کرنا، بھول جانا، یعنی اپنے بھول جانے کو کہتے ہیں فراموش کرنا، فراموش کہتے ہیں بھولنے کو۔ صفایا کہتے ہیں کہ بالکل اس کا قصہ تمام کر دینا، بالکل صاف کر دینا، مطلب ختم کر دینا، اسے کہتے ہیں صفایا۔ تدبیر کہتے ہیں ترکیب کو، ترکیب جو ہوتی ہے وہ اسی کو تدبیر بھی کہتے ہیں۔ آگاہ کا مطلب ہے کہ آپ کو خبر ہو اس کی،
آگاہی حاصل کرنا مطلب آپ کو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. تو آگاہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر معلومات آپ کو مل گئی ہیں تو آپ آگاہ ہو گئے اس سے. کھلبلی مچنا کہتے ہیں کہ ایک دم سے بھگدڑ مچ جانا یا پریشانی پیدا ہو جانا, گھبراہٹ پیدا ہو جانا, اسے کہتے ہیں کھلبلی مچنا. پیوست ہونا کہتے ہیں گھس جانا, یعنی گولی جب اگر کسی کی گولی لگتی ہے اس کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں گولی پیوست ہو گئی. رینگنا ہوتا ہے کہ یہ جو فوجیوں کا جو جنگ میں محاذ پہ جب جاتے ہیں تو جب دشمن کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ لیٹ کے اور کوہنیوں کے بل اور مطلب ہے کہ لیٹ کے آگے بڑھتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آگے کھڑے ہوں گے تو دشمن کی نظر پڑ جائے گی اور ان کی جان خطرے میں آ سکتی ہے. تو وہ رینگ کے آگے بڑھتے ہیں. سانپ بھی رینگتا ہے, انسان بھی رینگتا ہے, اور بہت سے جانور حشرات الارض ہیں وہ بھی رینگتے ہیں زمین پر. ڈھیر ہونا کہتے ہیں گر جانا یا ختم ہو جانا. تو اب جناب یہ آگے مضمون شروع ہوتا ہے. ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا. اس کے قیام کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کی تو ہمارے وطن کے جیالے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے. اس عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہیں کی. ستمبر سن 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کی اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا. ستمبر سن 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور کئی ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا. اس صورت میں پلاٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو. دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے. دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے. اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے. ان جوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور فوجی سلام کرنے کے بعد بولا, جناب دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ کمانڈر نے کہا, ہاں, اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جرت و بہادری کا مظاہرہ کرے. وہ جوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا, جناب میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں. کمانڈر نے جوان کو شاباش دی اور کہا, تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے, اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکیں. جوان نے کہا, مجھے منظور ہے, میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کے دم لوں گا. یہ کہہ کر اس جوان نے اپنی اسٹین گن اٹھائی, کمر کی پٹی سے دستی بم باندھے اور اپنی پلاٹون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا. یہ جوان لانس نائک لال حسین تھے. چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی. دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے, مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہے تھے. 2 گھنٹے مسلسل رینگ کر بالآخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح سویرے قبضہ کیا تھا. اب دشمن نے اسے اپنی پہرا چوکی بنا رکھا تھا. اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی. لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا. سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے. لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے اور پھر رنگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے. دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا. لال حسین اس کے ساتھیوں نے تاک کر نشانے پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا. انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا. قریب ہی دشمن کی ایک بڑی پلاٹون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی. دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے وہ ان کی طرف بڑھے. ان کی پلاٹون ان کے پیچھے بڑھ رہی تھی. وہ دشمن کی پلاٹون کے قریب پہنچے اور دسی بم پھینک کر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا دی. دشمن نے فائرنگ تیز کر دی. لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی. وہ بری طرح زخمی ہوئے مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری. ان کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے. ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جرت کے نتیجے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے
اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی آواز سنی، دشمن ختم ہو گیا۔ خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی۔ بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گر پڑے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں فوراً اٹھایا اور مرہم پٹی کے لیے واپس لانے لگے، مگر زخم اپنا کام کر چکے تھے۔ لانس نائک لال حسین شہید کی روح جسم خاکی سے پرواز کر گئی۔ موت کے وقت اس کے آخری الفاظ یہ تھے: اے اللہ، تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ لانس نائک لال حسین شہید نے فرض شناسی اور جرت و بہادری کی جو مثال پیش کی، قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ جرت کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت نے اسے تمغہ جرت دیا۔ اللہ ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ تو بچوں، آج ہم نے یہ تمام آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ یہ جو واقعہ ہے، جو سن 1965 کی جنگ میں یہ جو واقعات پیش آئے تھے، ان میں سے ایک واقعہ ہے۔ بہت سے لوگ شہید ہوئے اس میں، بہت سے لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ ہمارے بہادر فوجیوں نے اپنے سے بہت بڑے طاقتور دشمن کو مار بھگایا تھا۔ تو اس میں سے ایک جو شہید ہے ہمارے، اس کی کہانی ہے، اور اس کا نام تھا لال حسین۔ لانس نائک تھے، کوئی بہت بڑے افسر نہیں تھے، لیکن اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے ان کا جذبہ وہ قابل دید تھا۔ تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے اس وطن کو دشمن کی دست برد سے محفوظ رکھا۔ ان کو اس بہادری کے صلے میں تمغہ جرت ملا تھا۔ تو آج ہم نے یہ کہانی پڑھ لی ہے، تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔